اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ عورت کا روحانی سفر، ہم اس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ پچھلے ہفتے ہم نے اپنا سلسلہ کلام شروع کیا تھا اور وقت پورا ہو جانے کے باعث ہم اپنے موضوع کو مکمل نہیں کر سکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو مکمل کریں گے اور اس دوران جو آپ لوگوں کے نئے سوالات آئے ہیں پچھلے لیکچر کے بارے میں، ان کو بھی ہم کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی مرتبہ لیکچر کے شروع ہونے سے پہلے جو پوائنٹس ہم نے جو ٹارگٹ کیے تھے ان پر ہم اپنی موضوع جو ہم نے سوچا تھا اس پر ہم اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر سکے تھے، جس میں یہ تھا کہ عورت یہ سفر جب کرتی ہے تو وہ مرشد کے بغیر گھر بیٹھ کر یہ سفر کیسے طے کر سکتی ہے؟ کیا ایک عورت آن لائن مرشد سے وابستہ ہو کر مراقبات، وظائف اور چلا کشی کے ذریعے رب کو پا سکتی ہے؟ کیا عورت کا سفر گھر بیٹھ کے آن لائن جو گروپس بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پر جو گروپس آج کل بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ پیران کرام کے، ان کے ذریعے رب سے ملن کا سفر جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے؟ تو ان باتوں، یہ کی پوائنٹس تھے پچھلی دفعہ، یعنی ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان پر گفتگو کو مکمل کریں گے، لیکن پچھلی دفعہ مکمل نہیں کر سکے۔ آج ہم مکمل کریں گے، کوشش کریں گے مکمل کرنے کی اس موضوع کو۔ عورت جو ہے اچھا یہ ایک اور ہے کہ عورت اور مرشد کا جو آن لائن تعلق ہے اور جو چلا کشی میں رازداری اور مراقبات کروائے جاتے ہیں اور پرہیز کروائے جاتے ہیں جلالی اور جمالی، اور مختلف تعویذات کی اجازت دی جاتی ہے اور مختلف عملیات کروائے جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ جی انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے ان باتوں کو بھی ہم کور اپ کر سکیں، کیونکہ جو خواتین اس گرداب میں پھنس چکی ہیں ان کی حالت بہت قابل رحم ہے۔ اب اللہ ہی نکالے ان کو، ہم دعا گو ہیں کہ یقیناً وہ نیک نیتی کے ساتھ روانہ ہوئی تھی، وہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے پہلا قدم اٹھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بچائے گا۔ لیکن اگر نیت میں کہیں فطور آ گیا، کبھی کبھی ہماری نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تو اگر نیت ٹھیک ہے نا تو عمل کی غلطی ہمیں برباد نہیں کر سکتی، پھر اللہ بچا لیتا ہے۔ لیکن جب نیت میں فطور آ جائے تو پھر ہم بہت برا پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ہر بندہ اس کا فیصلہ ہر عورت نے خود کرنا ہے اور وہ خود کر سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ والے لیکچرز سننے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے میسج کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ جو پھنس گئی ہیں انہوں نے کہیں نہیں جانا، اب کچھ نہیں ہے، کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ اب انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ رب کہیں نہیں ہے، رب نہ تیرے اندر وسدا، رب اندر ہی موجود ہے، اور اس بات کی بھی سمجھ آ گئی کہ تلکن بازی ویڑا ہے، یہاں تو قدم قدم پہ کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، پباں پار گزرنا پڑتا ہے اس سفر میں، پباں پار، اور پنجوں کے بل طے کیا جاتا ہے یہ سفر۔ اور بڑی عورت تو اس سفر کو اتنی رازداری کے ساتھ طے کرتی ہے، اتنی وہ جو بابا بلے شاہ نے کہا نا کہ تھم تھم کے چلو، واقعی تھم تھم کے چلنا پڑتا ہے۔ اور اس میں اگر
چٹی چادر اوڑھ کے یہ سفر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین ایک قافلے کی شکل میں چل رہی ہوں اور ان میں سے ایک عورت اچانک اٹھے اور زبردست قسم کا میک اپ زیور پہن کے وہ ان سب سے نمایاں ہونے کی کوشش کرے اور سب سے اونچی جگہ جا کے بیٹھ جائے، تو جو راہزن ہوں گے، وہ جو ایک میلی کچیلی ایک عام سی عورت ہے اس پر حملہ کریں گے یا سجی بنی پر حملہ کریں گے۔ تو روحانیت میں بھی یہی ہے، روحانیت میں بھی سج بن ٹھن کے یہ سفر نہیں کیا جاتا۔ روحانیت میں بھی وہ جو ہے نا کہ ہم نے پڑھا تھا نا پا فقیراں لوئی، تو یہ فقیراں والی لوئی پا کے بالکل نارمل ہم نے بالکل نارمل رہ کے یہ سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اور جو ایک دم سے علل اعلان اس سفر پر خاتون جو ہے وہ روانہ ہوتی ہے اور اعلان کر دیتی ہے اور اپنے تقوی کا اعلان کر دیتی ہے اور اپنی پاک جو پاکیزگی ہے اور اس کی جو سج دج ہے وہ شو کروانے لگتی ہے، تو پھر شیطان کے بڑے وار ہیں میری جان۔ شیطان تو اس نے کہا تھا نا کہ میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، وہ تو ہر جانب سے آئے گا، پھر وہ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے وہ جو ریوڑ کی بھیڑ ہے نا، جس کو جو چرواہا ہے وہ اپنے ریوڑ کی بھیڑوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، وہ اس کو ایک ایک بھیڑ جو ہے نا اپنی اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، اور وہ بھیڑیں بچ بچا کے رات کو اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں، جو شرافت کے ساتھ اپنے چرواہے کو اوبے کرتی ہیں، اور جو بھیڑ اچک اچک کر کوشش کرتی ہے نمایاں ہونے کی اور کسی نہ کسی طرح سے وہ جلدی منزل پر پہنچنا چاہتی ہے یا باقی بھیڑوں سے ممتاز نظر آنا چاہتی ہے، اس لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ روحانیت کے سفر میں یہ سفر تو عاجزی کا سفر ہے، اس میں ہم نے ممتاز ہو کر کیا کرنا ہے، اور جو ممتاز ہونے کی کوشش کرے گا وہ پھنس جائے گا، وہ بہت برا پھنسے گا۔ اس لیے اس سفر میں جو پھنستا ہے نا انسان، وہ اپنی کوتاہیوں سے ہی پھنستا ہے، اور جو نکلتا ہے وہ نیک نیتی کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اگر بد نیتی آ گئی تو شریعت میں تو پکڑ ہوتی ہے نا عمل کی، تو طریقت میں پکڑ ہوتی ہے نیت کی۔ تو اگر بد نیتی آ گئی نا تو کہ اب میری نیت میں فطور آ گیا، اب میں کتنا زیادہ کھول کے کیا بیان کروں، آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، اس چیز کو سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، تو پھر پکڑ بہت بری ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو بات کہی گئی کہ اس سفر میں جو مرشد کے ساتھ تعلق ہے وہ ہم گھر بیٹھ کے آن لائن اگر ہم بیعت کر لیتے ہیں اور پھر آن لائن ہم کسی روحانی ہستی سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور آن لائن ہمیں مراقبات، وظائف اور چلا کشی کروائی جاتی ہے، ایون کہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ عملیات کروائے جاتے ہیں چاند کی مختلف تاریخوں کے حساب سے، سب کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو خواتین پھنس چکی ہیں ان چکروں میں، وہ خود نہیں پھنسی، ان کے پورے گھر برباد ہو گئے، ان کے بچے، ان کی نسلیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ اتنا خوفناک سفر بن جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں نا بھیڑیا اچک لیتا ہے بھیڑ کو، تو اس سفر میں تو میری جان شیطان اچک لیتا ہے، اور ان خواتین کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ مراقبات، وظائف اور چلا کشی اور عملیات کی دنیا بہت بہت خوفناک دنیا ہے، بے حد خوفناک دنیا ہے۔ پہلی تو کاپی پینسل پکڑیں اور نوٹ کریں باتیں۔ پہلی بات تو آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میں رب کو پانا چاہتی ہوں، کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیوں پانا چاہتی ہوں۔ جواب آئے گا،
2-3 جواب آئیں گے نا. یا تو یہ جواب آئے گا کہ بس مجھے اللہ چاہیے، مجھے ہر حال میں اللہ چاہیے، مجھے کہیں قرار نہیں ہے، مجھے بس اللہ چاہیے. ایک جواب آئے گا کہ میرے تو بڑے کام پھنسے ہوئے ہیں اور مجھے اللہ چاہیے، میں نے اپنے سارے مسئلے حل کروانے ہیں. اور تیسرا جواب یہ آئے گا کہ مجھے اللہ اس لیے چاہیے کہ میں اللہ والی بننا چاہتی ہوں، اور میں اللہ والی بن کے مخلوق کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اور میں اللہ والی بن کے دکھی لوگوں کو دکھوں سے نکالنا چاہتی ہوں، اور میں اللہ والی بن کے جو ہے وہ معاشرے کا سدھار چاہتی ہوں. یہی 3 جواب ہوتے ہیں نا ہمارے اندر سے آئیں گے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب آئے گا تو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ 3 باتیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں اللہ والی بن کے مخلوق کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، معاشرے کو سدھارنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی بات سنوں. اللہ نے کیا کہا ہے معاشرے میں، معاشرے کا سدھار جو ہے یہ تو انبیاء کرام کی وراثت ہے، یہ ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا چاہیے، یہ کرنے کا کام ہے. لیکن نبی نے اس سلسلے میں سب سے پہلی جو ہدایت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا لازم ہے. شریعت کا علم حاصل کیے بنا ہم طریقت کی راہ پر نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، یہ پہلے سوال کا جواب آ گیا. اب ہمیں کرنے کا کام یہ تھا کہ اب ہم نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ والا بن کے مخلوق بہت پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکالنا ہے اس تکلیف میں سے. تو ہمیں اس کے لیے جو پراپر رستہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم دین سیکھنا ہے. اور علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کو تھام لینا ہے، اور قرآن کو پکڑنا ہے، اپنی نالج کو امپروو کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی لگانی ہے. دین کا علم ایک دن میں نہیں سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، دین کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم رٹ لیں، ایگزام پاس کریں اور ڈگری لے لیں، اور اس ڈگری پہ نوکری بھی مل جاتی ہے نا. رٹے والی ڈگری پر بھی نوکری تو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ جاب تو بڑی اچھی مل جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو ہنر دیکھا جاتا ہے، یہاں پر خالی ڈگری کے اوپر نوکری نہیں ملتی. یہاں تو پورے کا پورا پریکٹیکل پاس کرنا پڑتا ہے. دین کی جو تھیوری ہے وہ بھی آنی چاہیے اور پریکٹیکل بھی آنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر نے زندگی کو سیو کرنا ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آن لائن ڈاکٹر کتابیں رٹ لے اور رٹنے کے بعد وہ ایگزام بھی پاس کر لے تو اس سے کوئی علاج نہیں کرواتا. ڈاکٹر کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، تو سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ لائف کو سیو کرنا ہے. تو یہاں پر تو پوری کی پوری روحانیت سیو ہونی ہے، نسلیں سیو ہونی ہے. نبی کا کام ہے، نبوت کی کیا کہنا چاہیے ذمہ داری ہوتی ہے مبلغین کے اوپر، علماء کرام کے اوپر. تو ان کو تو ہر لمحہ وہ تو کیا کہنا چاہیے تحقیق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے نالج کو امپروو کرنے میں، اپنے تقوی کو بہتر بنانے میں. وہ تو اپنی ذات کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی جو حقیقی وارث ہے نبوت کی، آپ ان کو دیکھ لیں. اور سب سے بڑی جو اگزامپل ہے ہمارے آگے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کی پوری حیات مبارکہ ہمارے سامنے واہ ہے، کھلی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ تو ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے. تو آپ کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں کہیں سے لینے نہیں جانا کچھ بھی. ہم نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے سیرت کو پڑھنا، ہم نے احادیث کو پڑھنا، ہم نے قرآن کو پڑھنا، ہم نے فقہ کو پڑھنا. ہم نے جو علم والا چیپٹر پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ علم اور فقہ اور تصوف اور اس کے ساتھ شریعت، یہ سب لازم و ملزوم ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے الگ نہیں ہے. اگر ہم واقعتاً خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لمبا بیٹھنا ہے، اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی غیر مرئی قوت نہیں ہے جس کو حاصل کر کے کوئی بھی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام
پہنچانے کا ہمیں اس دنیا میں کسی کا بھی وہ ہسٹری میں نام ملا ہے کہ کوئی ایسا پیغمبر دنیا میں آیا ہے کہ جس نے عملیات کے ذریعے یا خفیہ کوئی علوم تھے اس کے پاس، اس کے ذریعے اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا. ایسا ہمارے پاس ہسٹری میں کوئی نام نہیں آتا. ہم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور آپ کی حیات ہمارے سامنے روشن کتاب کی طرح موجود ہے. آپ کی بیویوں کی زندگی بھی موجود ہے. سب نے کیسے زندگی گزاری ہمیں پتہ ہے. ہم نے اس زندگی کو اپنانا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، دین کو سیکھنا ہے. سیکھنے کے بعد پھر ہم دین کا کام کریں گے، اور ہم زبردست کام کریں گے انشاءاللہ. پوری محنت کے ساتھ سیکھیں، کریں کام، کوئی نہیں روکے گا. زبردست. تو رب تو ساتھ ہی ساتھ ہے. رب نے کہاں جانا ہے؟ رب کی نوکری کر لی. جب نوکری رب کی کر لی تو پھر رب سے ملن ہی ملن ہے. تو دوسرا یہ تو ایک جو سیدھا رستہ ہے وہ یہ ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ شیطان ہمیں الجھا دیتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے کہ رب سے جو ملن ہے وہ تو کسی مرشد نہیں کروانا ہے، اور اب تم خانقاہوں پہ تو جا نہیں سکتی ہو، بابے تک رسائی ممکن نہیں ہے، بڑا مشکل ہے ملاقات کرنا اور سارا کچھ. تو اس کے لیے بڑے زبردست واٹس ایپ گروپ موجود ہیں. ہم کوئی سا واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں گے، اور وہاں پر بڑے زبردست عملیات سکھائے جائیں گے. عملیات سکھائے جاتے ہیں، اور تعویذات لکھنے سکھائے جاتے ہیں، چلہ کشی سکھائی جاتی ہے، پرہیز سکھائے جاتے ہیں. اور وہ کوئی پیر صاحب خود نہیں سکھا رہے ہوتے، پیر صاحب نے آگے بندے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو پیر صاحب کی جو بھی یعنی سکھانے والے صاحب ہیں ان کی ویڈیو تو آئے گی یوٹیوب پہ، اور اسکرین پہ ویڈیو چلے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کام جو ہے وہ گروپس میں ہوگا. اور آگے اتنے سارے لوگوں کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے نا، وہ بھی انسان ہے، ممکن ہی نہیں اتنے لوگوں کا جواب دینا. تو انہوں نے کیا ہے کہ آگے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں جو تربیت یافتہ ہیں اور جو سب کچھ سکھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے عملیات کی بڑے بڑے وظائف کی اجازتیں دی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ عملیات کروائے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو بہنیں پھنس گئیں، بری طرح پھنسی پڑی ہیں، بری طرح پھنسی پڑی ہیں. اللہ اکبر. جو پھنسی ہوئی ہیں وہ بھی میری بات یقیناً سن رہی ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ اب وہ ایسی دلدل میں پھنس چکی ہیں جہاں سے نکلنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، بے حد مشکل ہو جاتا ہے، بے حد مشکل ہو جاتا ہے. یہ اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے کہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس بات کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم کھول کے بیان کر سکیں. لیکن مختصر یہی بتاؤں گی کہ جب ہم روحانی دنیا میں جاتے ہیں اور وہ رستہ اپناتے ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ نہیں ہے، کوئی الگ رستہ ہے، تو وہ رستہ ہمیں آقا کے در تک نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ وہ آپ کا رستہ ہی نہیں ہے. آپ نے اس طرح سے عملیات کیے ہی نہیں ہیں. تو ہم اپنی روح کو پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں ان کی بجائے کوئی اور طریقہ کار اپنائیں گے، تو پھر مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بچ سکیں گمراہی سے، کیسے ممکن ہے ہم مصیبتیں ہم پہ نہ آئیں. اور ہم پھنس جاتے ہیں، ہم پھنستے ہیں، اتنا برا پھنستے ہیں. اچھا، اس پھنسنے کی کچھ سمٹمز میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آوازیں آنے لگتی ہیں، اور جو دوسری مخلوقات ہیں، نیگیٹو فورسز، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہیں، وہ مختلف طریقوں سے آپ کو تنگ کریں گی. اچھا، بیماریاں آ جائیں گی، بہت زیادہ بیماریاں آ جائیں گی، اور عجیب و غریب بیماریاں آئیں گی. زندگی کے مسائل بڑھنے شروع ہو جائیں گے. جو خواتین ہیں ان کے بچوں کے اوپر عجیب و غریب قسم کی سختیاں آنی شروع ہو جائیں گی. اولاد زبردست قسم کی نافرمان ہو جائے گی، سرکش ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو سرکش جنات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ اس طرح کی چلہ کشی کرتے ہیں جس سے آپ ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے.
اب کیا ہے کہ یہ آپ کو تنگ کریں گے الٹا. جب یہ تنگ کریں گے تو اب آپ تو بڑی عملیات پڑھ رہی ہیں، آپ تو بڑی بڑی صورتیں پڑھ رہی ہیں، تو بڑے بڑے وظیفے کر رہی ہیں، اب وہ آپ کو بھی تنگ نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کے پیاروں کو قابو کر لیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں، استغفر اللہ ربی، ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کی سختیاں آ جائیں گی، ان کے اوپر مسائل شروع ہو جائیں گے، ان کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے سائیکیٹرسٹوں کے چکر شروع ہو جائیں گے. اب وہ کیا دھرا غلطی نادانی کوتاہی تو ماں کی ہے. اب ماں نے کوئی قوت حاصل کرنے کے لیے کیا، ماں نے اپنے حالات سیدھے کر. اب موسٹلی جو 90% خواتین جو پھنس کے بری طرح پھنس جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈھونڈتی ہیں، کوئی نہیں پکڑتا. یہ جو آن لائن سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی آپ کو آ کے نکالتے نہیں ہیں، ان کے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کا میسج جو ہے وہ خود سے سن کے آپ کو جواب دیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آگے سے ان کے جو اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں وہی جواب دیں گے نا. تو انہوں نے آپ کو نکالنا کیسے نکالیں گی وہ، آپ کو مجھے بتائیں. اب اس میں پھر آگے شروع ہو جاتا ہے کہ اب آپ کا علاج ہوگا اور علاج بڑا مہنگا ہے، تو اس کے لیے صدقات دینے پڑیں گے، تو اس کے لیے پھر ایک رستہ کھلے گا، پیسوں کا سلسلہ چل پڑے گا. اب اپنی جو جمع جوڑ ہے وہ ادھر لگنی شروع ہو جائے گی. ایک طریقہ تو یہ، اب وہ زبردست بھاری بھرکم پیسے دینے کے باوجود بھی وہ اس مسائل سے پھر میں نے کوئی نکلتی بھی خاتون دیکھی نہیں ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی نکل سکی ہوں، لیکن وہ اگر نکلی ہیں تو کچھ عرصے کے لیے نکلی ہیں، تو پھر اگلی ان کے اوپر مصیبت شروع ہو گئی ہے، اس سے اگلی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ رب ادھر نہیں ہے، ادھر کہیں رب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا. کاہنوں کے پاس جانے سے تو منع کیا گیا. غیب کا علم صرف رب کے پاس ہے. اگر کوئی یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ آپ کر لو تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تو وہ کیا اللہ نے اس کے آگے لوح محفوظ کھول کے رکھی ہوئی ہے؟ جن لوگوں کو لوح محفوظ تک رسائی ہوتی ہے نا، وہ آن لائن بیٹھے ہوئے آپ کے سوالوں کو وہ نہیں کر رہے ہوتے، گروپس بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے وہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ یقیناً انسان کا بڑا مرتبہ ہے. وہاں تک رسائی والے لوگ آج بھی موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں، لیکن ہم نے انہیں پہچاننا ہے. ہم نے انہیں پہچان کے انہیں فالو کرنا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ طلب ہماری ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپنی طلب کو دیکھنا ہے. ہم تو طاقت لینے گئے تھے، ہم تو اختیار لینے گئے تھے، ہم تو زندگی کو معاملات کو سیدھا کرنے گئے تھے. ہم تو اس آیت کو ہی بھول گئے تھے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تو بھول گئے کہ آزمائش تو آنی تھی. ہم تو آزمائشوں سے بچنے والی زندگی گزارنا چاہ رہے تھے، تو ہم پھنس گئے. اب چونکہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری زندگی، مومن کی زندگی میں تو اتار چڑھاؤ آنے ہی آنے ہیں، اور اس میں پھر وبشر الصابرین، صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا. تو پھر ہم پھنسے اور اتنا برا پھنسے کہ ایک بندہ نہیں تباہ ہوتا، بلیو کریں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. نہ ہی ان کے پیٹ بھرتے ہیں، نہ ہی یہ آپ سے پیسے لینا بند کریں گے. آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہ آپ کے جواب ہی نہیں دیں گے آپ کے میسیجز کا. پھر آپ کیا، پھر کیا ہے کہ پھنس گئے. اب پھنس گئے تو اب نکلنا کیسے ہے؟ اب تو اللہ ہی نکالے گا نا. تو اب میں نے آپ کو وہ صورتحال بتا دی کہ یہ جو آن لائن مرشد سے وابستہ ہو کے وظائف، مراقبات اور چلا کشی کے ذریعے رب نہیں ملتا. رب ایسے نہیں ملتا، ٹھیک ہے. یہ بات طے ہے کہ رب نے ایسے نہیں ملنا. ایسے آپ نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا لینا ہے، برباد کر لینا ہے. اور اپنے آپ کو نہیں برباد کرنا، بچوں کو بھی ساتھ کر لینا ہے. بچے بھی گئے ہاتھوں سے، ان کا فیوچر بھی داؤ پہ لگ گیا. اور پھر صرف اور صرف اللہ ہی ہے، توبہ استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نکالے تو نکالے، اور کوئی نہیں پھر نکال سکتا. اچھا، یہ کوشچن ہو گیا، اس کی وضاحت ہو گئی. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاں، عورت کا روحانی سفر ہو یا روحانی سفر ہو، اور اس سفر میں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے کیسے اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے، یہ ایک سوال ہے جی جو نوٹ کیا ہوا ہے. اچھا، ایک اس بات کی بھی ہم نے اصلاح کرنی ہے کہ روحانی سفر میں
ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا روحانی سفر ہے کیا. اب یہ بھی اصلاح کر لیں اپنی کہ روحانی سفر میں منزل کہیں نہیں ہے، منزل کہیں نہیں ہے. یہ سفر ہے، یہ چلتے جانا ہے. جیسے سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اسی طرح اس سفر میں بھی ہم نے ہر سانس کے ساتھ چلنا ہے. یہاں نہ کوئی رکتا ہے نہ کوئی رکا ہے، اور اس کی منزل جو ہے وہ سانس اکھڑنے کے وقت ہے. جب فرشتے سلامن سلامہ کے ساتھ لینے آ گئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ہم نے سن لیا اور پھر ہماری روح نکالی گئی، تو سمجھو منزل پا لی. اس کی منزل اسی وقت ملنی ہے، اس سے پہلے دنیا میں کوئی منزل نہیں ہے. اس کی دنیا میں مسلسل میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے 63 ایئرز آپ کی عمر ہے، اور آپ دیکھیں کہ مشقت ہی مشقت. صحابیات کی زندگی دیکھ لیں، بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی دیکھ لیں. کہاں ایسا ہوا کہ ان بیبیوں نے کہا کہ ہمیں منزل مل گئی اور اب ہم آرام سے تکیے لگا کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، مشقت مشقت مسلسل. یعنی یہ تو سفر ہے، یہ تو کردار ہے، ایک کردار ہے جو تشکیل پانا ہے اس شبیہ پر جو اسلام نے ہمیں دی ہے. اسلام نے پورے کا پورا خاکہ دیا ہے ہمیں کردار کا، کہ مومن کا کردار ایسا ہونا چاہیے، اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کردار سازی پر محنت کرنی ہے، اور یہی محنت روحانیت ہے. تصوف یہی اسی محنت کا نام ہے. اور کیا ہے تصوف؟ تصوف اس سے الگ کچھ نہیں ہے. ظاہری جو عبادات ہیں وہ تو فزیکل ہیں، وہ تو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور جو باطنی ہے، نیت اور سوچ اور اپنا فوکس درست رکھنا اور رب کے قرب کی منزلیں پانا، یہ اس کا باطن ہے. اور یہ صرف اور صرف ملتا ہے جب قد افلح من زکاہا، جس نے پاکیزہ کر لیا، جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اپنے نفس کا. یہ صرف اور صرف تزکیہ نفس سے ملتا ہے، اور تزکیہ نفس جو ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. ہم جو اتنی ساری محنت کرنے کو تیار ہیں، چلا کشی پر چاند کے اترنے چڑھنے کے لحاظ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وظیفے کرنے، تعویذات لکھنے، 100 دفعہ پڑیاں بنانے، تو وہی محنت اگر ہم اپنے کردار سازی پر کر لیں، وہی محنت ہم قرآن کریم کو پڑھنے پہ کر لیں، تو قرآن جو ہے اس کا تو ایک ایک لفظ نور ہے، ایک ایک لفظ نور ہے. پھر تو اللہ کہتا ہے نا، پھر تو خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. پھر تو انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اور ادھر گم ہو گیا تو پھر گم ہو گیا. وہ کہتا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، وہ ہے نا شعر. تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا، پھر تو گم ہی گم ہے. پھر تو ایمان داؤ پہ لگ گیا، ایمان بھی داؤ پہ لگا، زندگی برباد ہوگی. گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، روزگار اجڑ جاتے ہیں، روزگار برباد ہو جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان اور سرکش ہو جاتی ہے. مطلب ان کے اوپر سختیاں اور مصیبتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. روزگار کے دروازے جو ہیں وہ ختم، سب برباد ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے نافرمانی بہت بڑی کر لی. سرکشی کی حد ہے، سرکشی کی حد ہے کہ ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ ہم یہ پڑھیں گے اور رب مل جائے گا. رب کوئی سستی چیز ہے؟ رب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو خریدا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، رب کو کوئی خرید سکا ہے آج تک؟ ایسا نہیں ہے. یہ تصور ہم نے درست کرنا ہے. رب کو کوئی نہیں خرید سکتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ 100 دفعہ یہ یا کروڑ دفعہ، یا تو کروڑ کے وہ اتنے کروڑ کر لو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں سرفراز کر جائے. وہ کہتا ہے نا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کہ جس مضطرب دل نے مجھے پکارا. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے وہ جو پکار سنتا ہے مضطرب دل کی اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے. تو اس کو پانے کے لیے تو دل مضطرب چاہیے، اور مضطرب بھی وہ جو خالص رب کے لیے مضطرب ہوگا. خالص جو دل رب کے لیے خالص مضطرب نہیں ہوتا، اور اس کے کہیں نہ کہیں کسی کونے میں یہ چھپا ہوا ہے کہ میں یہ وظیفہ کر لوں تو مجھے مراد ملے گی، تو پھر یہ اسی کو شرک خفی کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. مراد رب نے دینی ہے, رجوع اللہ کرنا ہے اور مانگنا رب سے ہے. اور جب اضطراب کے ساتھ رب کے حضور گڑ گڑا کے ہم مانگیں گے تو رب دے گا. رب تو کہتا ہے میں دیتا ہوں, قرآن جھوٹا تھوڑی ہے, قرآن تو سچی کتاب ہے, تو رب دیتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ قرآن نہیں پڑھنا, قرآن نہیں پڑھنا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ, تم تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں ان کے تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. بھئی جن کا عقیدہ ٹھیک ہے ہم ان کا قرآن پڑھ لیتے ہیں, ہم ان کا پڑھ لیتے ہیں. ہم جن کے اوپر اعتراض ہے ان کا نہ پڑھیں. قرآن تو سامنے موجود ہے نا, سب پہ اعتراض ہے تو عربی خود سیکھ لیں, اتنی مشکل نہیں ہے عربی, ہم سیکھ سکتے ہیں. وہ جو لفظی ترجمے والے سپارے آتے ہیں ہم وہاں سے پڑھ لیں. پہلے لفظی ترجمہ نیچے وہاں پر ہم 2-3 تفاسیر کنسلٹ کر لیں, ہمیں خود سمجھ آنے لگ جائے گی. ایفرٹ تو کریں نا, محنت تو کریں نا, محنت تو ہم نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور محنت کیے بنا ہم یہ کہیں, اب اصحاب صفا کو دیکھیں, علم حاصل کیا کرتے تھے, کیا حشر ہوتا تھا ان کا, ایسے سوکھی ہوئی لکڑیوں کی مانند ان کے بدن ہو جاتے تھے جو حصول علم کے لیے وہاں بیٹھا کرتے تھے. اصحاب صفا کے چبوترے پہ ہم دیکھتے ہیں نا کیا حشر ہوتا تھا ان کا, اتنی تگدو, اتنی محنت ایک ایک حدیث کے لیے, کتنا کتنا سفر کرتے تھے لوگ کہ ہم جان لیں, ہمیں پتہ چل جائے. آج تو جمعہ بازار لگا ہوا ہے, آج تو میں کہتی ہوں علم کی اتنی آسان ہو گئی ہے علم تک رسائی. ہر علم, کوئی پیسہ بھی نہیں, کوئی کتاب نہیں خریدنی, سب کتابیں ہمیں مل جائیں گے, صرف ہم نے ٹائم دینا. آج ہمارا جو فوکس ہے وہی ختم ہو گیا ہے. ہم جو توجہ ہے نا, کنسنٹریشن کا لیول ختم ہے. ہم 5 منٹ سے زیادہ ایک ویڈیو نہیں دیکھ سکتے. تو شیطان نے کیا کیا, چھٹ 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 وہ شارٹس کا رواج آ گیا, وہ دیکھ کے اس کی سنی رستہ گم کر بیٹھے. تو اس میں تو لگنا پڑتا ہے ہمت کے ساتھ, اپنے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. آج کی عورت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی عورت گم ہو گئی ہے, اس نے اپنی شناخت ہی گم کر دی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا تعلق کس سے ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے مرتبے والی عورتیں کون سی تھیں. ٹھیک ہے نا. تو جب مرتبے والی عورتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کون کون نظر آتا ہے, ہمیں بی بی ہاجرہ نظر آتی ہے. کیا مقام پا لیا اللہ سے انہوں نے, چلہ کشی کر کے پایا تھا مقام. بتائیں, چلے کاٹے تھے جو مقام ملا, وظائف کاٹے تھے جو ملا, فرما برداری سے ملا پوری کی پوری. جب شوہر چھوڑ کے جا رہا تھا نا, ایک سوال پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ رب کا حکم ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں رب کے احکامات کہاں سے شروع ہوئے کہاں ختم ہوئے, بھول جاتے ہیں. رب نے تو کہا چھپی دوستیاں نہیں لگانی. تو بس بڑا خوفناک موضوع ہے, بڑی کہانیاں ہیں اس ایک موضوع کے اندر. ایسی خطرناک دکھی داستانیں موجود ہیں میرے پاس کہ جو میں آپ لوگوں سے شیئر بھی نہیں کر سکتی, کہ لوگ کس طرح پھنس چکے ہیں, کس طرح ان عملیات کے چکروں میں. خود تو پھنسی, خود اپنی زندگیاں انہوں نے برباد کی, اپنی اولادوں کو داؤ پہ لگا دیا, اور یہ چیزیں پھر نسلوں میں چلتی ہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ یہ تو نسلوں سے بدلے لیں گی. استغفر اللہ ربی, یہ تو بس پھر اللہ ہی ہے کہ جو ہمارا حامی و ناصر ہو. اچھا جی, اس راستے پر چلنے کے لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ اپنی شناخت ضروری ہے. شناخت کے لیے جو ہے ہمیں اپنا عرفان ذات جس کو ہم کہتے ہیں, خود آگہی جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں قرآن ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہماری زبردست تربیت کرتا ہے. قرآن ہمیں ایک جگہ ہر طرح خواتین کے جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں وہ ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس راہ پر خواتین جو ہیں جب وہ چلتی ہیں تو ان کو جو پیچھے ہم نے مسائل بیان کیے وہ تو ہیں ہی. ان کی اپنی شخصیت کے اندر کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ جان لینا ہے کہ مرد کی اور عورت کی پرسنالٹی میں فرق ہے, اور پرسنالٹی میں فرق ہے اس لیے ڈیفینیٹلی عورت کا روحانی سفر بھی فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. اور عورت جو ہے یہ سفر بہت تیزی سے طے کر سکتی ہے, بہت جلدی طے کر لیتی ہے, اگر چند باتوں پر وہ
اوور کم کر لے. کچھ پوائنٹس ہیں جن کو اگر وہ سمجھ لے تو اس کے لیے یہ سفر جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے. عورت سے جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ عورت بیلنس نہیں رکھ پاتی. عورت پر جذبات غالب ہوتے ہیں اور جتنی شدت سے وہ اللہ کو پانا چاہتی ہے، اگر وہ اتنی شدت سے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو عقل اور فہم کے تابع کر لے اور قرآن سے روشنی لے کر وہ چلے، تو پھر وہ بہت جلد جو ہے نا وہ بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے اور بڑی زبردست یہاں منازل آتی ہے نا. اس میں تھوڑے کچھ عرصے بعد ایک نئی منزل آ جاتی ہے، نیا رستہ آ جاتا ہے، نئی راہ گزر آ جاتی ہے، تو بڑی جلدی پھر وہ اوپر کی جانب رواں دواں ہوتی ہے. وہ اپنی جلد بازی، کم علمی اور سب کچھ پا لینے کی خواہش میں اپنا رستہ گم کر بیٹھتی ہے، جبکہ یہ سفر عرفان ذات کا سفر ہے اور اس میں صبر، حکمت کی چادر اوڑھ کر، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ حکمت کی چادر اوڑھ کر صبر کا دامن تھام کر چلنا پڑتا ہے. وہ بابا بلے شاہ کا شعر یاد رکھنا ہے کہ اے تلکن بازی ویڑا ہے، تھم کے چلو. بڑی محتاط انداز میں چلنا پڑتا ہے اور جذبات کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، جذبات کو غالب نہیں ہونے دینا عقل پر. ٹھیک ہے. اور محبت میں یہ بڑی شدید ہے، محبت میں بڑی خالص ہے، بڑی شدید ہے اور بڑی جلدی یہ اوپر جانا چاہتی ہے. اور اس جلد بازی کی وجہ سے جو مارکیٹ میں، جو روحانی دنیا میں روحانی درندے موجود ہیں، وہ اس کو جلد ہی اچک لے جاتے ہیں. اور ایسے ہی روحانی درندوں میں بہت ساری معصوم بھیڑیں پھنس چکی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو پھنسی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکالے اور ان کا بھی اللہ مددگار ہو. اچھا، اب اس کے لیے کیا ہے کہ تیاری کرنی پڑے گی، علم حاصل کرنا پڑے گا. سب سے ضروری چیز علم حاصل کرنا پڑے گا. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. آپ کسی سے پڑھیں، کسی سے نہیں پڑھ سکتے، آپ خود پڑھیں، خود اس پہ محنت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ صبر کرنی ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. جب سوچ لیا کہ میں نے رب کو پانا ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، چپ کے محنت شروع کر دیں. ممتاز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب میں نمایاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اعلان بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جو بہت قیمتی ہیرا مل جائے تو میں کیا وہ ہیرا جو ہے وہ سب کو بتاؤں گی کہ میرے پاس اتنا قیمتی ہیرا ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں تو چھپا لوں گی اس کو، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی چوری چکا نہ پیچھے پڑ جائے. تو اس ہیرے کی روشنی ایسی ہوگی کہ خود بخود جو ہے نا وہ پتہ، یعنی میرے کردار میں خود ایک تبدیلی آنے لگ جائے گی، میرے اندر کانفیڈنس آ جائے گا اور میں بڑی بہادر ہو جاؤں گی کہ میرے پاس بہت زبردست میں دولت مند ہو چکی ہوں. مطلب جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اپنا آپ دکھا دیتی ہے. بالکل اسی طرح جب اللہ کو پانے کی طلب ہم خالص کر کے، شعوری طور پر نیت کر کے، ارادہ کر کے کوشش میں لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہے ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اور تبدیلی ایک ایسی خوبصورتی ہمارے کردار کے اندر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو آٹومیٹکلی ہمیں دوسروں سے دھیرے دھیرے، یکدم نہیں، دھیرے دھیرے ممتاز کرنے لگتی ہے. یہ جو خود سے ڈومینیٹ ہونے کی کوشش ہے نا، یہ ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے بہت پہرا رکھنا ہے اور بالکل نارمل رہنا ہے، بالکل نارمل جیسے ہم پہلے رہ رہے تھے. جو بھی ہوگا رازداری سے ہوگا، اندر ہی اندر ہوگا. اور بس میں اور میرا رب اور رازداری. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو کہا جاتا ہے اس ضمن میں کہ عورت کا مکل ہے، عورت قطن کا مکل نہیں ہے. عورت بہت زبردست، اللہ نے اس کو فہم دیا ہے، بڑی عقل سمجھ دی ہے. مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے، یہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور جو فہم اللہ نے باریک بینی کا فہم کہہ لو عورت کی عقل کو دیا نا، اتنی باریک بینی اور اس طرح کا فہم مرد کے پاس نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے ہمیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. عورت سے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ عورت سے غلطی ہوتی ہے اس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب علم کو ہم نے امپروو کرنا شروع کر دیا، ہم نے اسٹڈی شروع کر دی، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے حدیث کو پڑھا، ہم نے کمپیریٹیو ریلیجنز کو پڑھا، ہم نے اپنی محنت شروع کر دی. اور
صبر کے ساتھ چلنا ہے. یہ علم کی کمی اور جلد بازی، یہ 2 مہلک چیزیں ہیں جو عورت کو برباد کر دیتی ہیں، عورت کو لے ڈوبتی ہیں اس سفر میں. ان سے بچنا ہے اور اللہ کو پانا ہے تو پھر کیا ہے کہ پلاننگ کرنی پڑے گی. سوچے سمجھے بنا جو بیوقوفی اور غلطیاں خواتین کر بیٹھتی ہیں، ارادہ کر لیا اللہ کو پانا ہے اور فوری رزلٹ چاہیے اور بس فوری ایک دم تبدیلی اور ایک دم وظائف چلہ کشی اور یہ سب ایک دم یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سب کچھ پلاننگ کے بغیر کریں گے تو پھنس جائیں گے، اور پھنسیں گے تو بہت برا پھنسیں گے، اور خود نہیں پھنسیں گے ساتھ نسلوں کو بھی لے ڈوبیں گے. خود تو ڈوبیں گے سرم، ساتھ نسلوں کو بھی لے کے ڈوب جائیں گے. ایسا نہیں کرنا اور صبر کے ساتھ چلنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے تو پھر قرآن بڑی پیاری باتیں کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تو محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو میرے پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین، اور خوشخبری، ہم کتنا کان ترستے ہیں کہ ہمیں خوشخبری سنائے، تو خوشخبری صبر والوں کو ہی ملے گی. اگر طلب صرف رب کو پانا ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جان لینی چاہیے کہ یہ طلب اس کائنات کی سب سے بڑی طلب ہے، اور جتنی بڑی یہ طلب ہے قیمت بھی ہمیں اتنی زیادہ بڑی ادا کرنی پڑے گی. یہاں بے صبری اور بیوقوفی کی سزا ملتی ہے، بہت بھیانک ملتی ہے. اگنورنس، اس رستے پہ چلنے والوں کو اگنورنس نہیں ہے، پھر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو وارن کر رہی ہوں، یہ تنبیہ کر رہی ہوں کہ پھر برا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بندہ ویسے ہی رہ رہا ہے، نارمل زندگی گزار رہا ہے، اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، وہ اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور چپ کر کے وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. لیکن ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے اور طلب کا اعلان کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ چاہیے، تو اب وہ باقی بندوں سے ممتاز ہو گیا. اب وہ عام نارمل لوگوں کی کیٹیگری میں نہیں ہے، اب اس کے ساتھ معاملہ بھی خاص ہوگا اور پھر اس میں اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی. اور یہ ہمیں جان لینا ہے کہ یہ سفر جو ہے، روحانیت جو ہے، یہ تسلیم و رضا کا نام ہے. اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ آسان کام نہیں ہے. اور جو وظائف اور چلا کشی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اختیار مانگتے ہیں، ہم اختیار مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ، اس صورت کی روحانیت ہمیں مل جائے گی اور اس صورت کے تصرفات ہمیں حاصل ہو جائیں گے. تو یہ تو ہم نے اختیار مانگ لیا. تو جب ہم نے اختیار مانگ لیا تو پھر کیا ہے؟ پھر تسلیم و رضا تو نہیں رہے گی نا. تو اچھا، اب یہاں پر جو روحانیت کے مسافر ہیں وہ مجھ سے کہیں گے کہ بھئی تصرفات تو بزرگان دین کو بھی حاصل تھے، یقیناً تھے. جو تصوف کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی تصرفات، جو صورتوں کے تصرفات ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم تصوف پڑھتے ہیں کہ مختلف بزرگوں کو مختلف صورتوں کے تصرفات حاصل تھے، صوفیاء کرام کو. تو پھر تو میری جان، وہ جو تصرفات حاصل تھے ان کی زندگیوں کو دھیان سے پڑھیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں مانگتے تھے، کچھ بھی نہیں. اپنی جب وہ اس رستے پہ قدم رکھتے ہیں تو ان کی تربیت یہ کی جاتی ہے کہ وہ اس تصرف کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں گے. وہ اپنا تمام تصرفات، اپنے تمام علوم صرف اور صرف مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور بزرگان دین جو گزرے ہیں، صوفیاء کرام جو گزرے ہیں، ان کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں وہاں ان کی ذات نہیں نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں جو یہ کیا جاتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ اختیار مانگنا ہوتا ہے. اور یہ ہم نے جان لینا ہے کہ جب اختیار آ گیا تسلیم و رضا وہاں نہیں رکتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جب کمرے میں اندھیرا ہے، روشنی آ گئی تو اندھیرے نے جانا ہی جانا ہے. بالکل اسی طرح جب اختیار آ گیا تو تسلیم و رضا کا وہاں کوئی کام نہیں ہے، وہ وہاں سے غائب ہو جائے گی. اور ہم نے یہ سفر بالکل
ممتاز ہوئے بنا، باقی لوگوں میں ڈومینیٹ ہوئے بنا نارمل انداز میں شروع کرنا ہے، اور اپنی نیتوں پر ہم نے بہت زیادہ چیک رکھنا ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، خواتین میں ایک پرابلم یہ بھی ہم میں آ جاتا ہے کہ جب ہم اسلام کو اون کرتی ہیں، ہم کہتی ہیں کہ اب ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے وہ سب سے پہلے سب سے بڑے مسلمان وہ بنے، بعد میں ہم اپنی ذات کو دیکھیں گے، تو ہم انہیں آگے اپنے سے بھی زیادہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل خواہش ہے، اور اس کے لیے ہم ان کے اوپر سختیاں شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک خطرناک رویہ ہے۔ ایسا بھی یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے، ایسا بھی ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اپنی ذات کی اصلاح کو فوکس کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے۔ ان کی تربیت ہم نے انتہائی دانش مندی اور حکمت کے ساتھ کرنی ہے، نہ کہ ڈنڈا پکڑ کے ہم نے ان کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تربیت وہی ہے کہ جو ابتدا سے اب تک ہوئی تھی، اس میں اتنے سال لگے، اب ایک دم سے ہم ان کو نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کو دھیرے دھیرے انتظار کریں گے، دعا کریں گے، کوشش کریں گے اور صبر کریں گے، انشاءاللہ وہ لوٹیں گے، وہ بدلیں گے۔ لیکن اگر ہم ڈنڈا پکڑ کے ایک دم سے کہیں کہ وہ نہیں بدل رہے، ان کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، وہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے لیے اگر ہم کہیں گے کہ ہم یہ چلا کر رہے ہیں وہ چلا کریں، تو اولاد ایک دم سیدھی ہو کے تابع فرما بردار ہو کے ہمارے آگے آ جائے گی، تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ آج ہم نے اس موضوع کو تقریباً ہر اینگل سے کور کر لیا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو لگے کہ ابھی کچھ پہلو تشنا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جانے عمر رواں لے کر جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا،
مفلس زندگی، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار سی، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت ایک پرکار کی، اس کی ایک راہ گزر تینا ہو عمر بھر، ان کی ایک راہ گزر تینا ہو عمر بھر، قبلہ آرزو تو مگر مل گیا، مفلس زندگی، ان کی دیوانی ہوں، ان کی مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کی دیوانی ہوں، ان کی مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گی بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گی بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشم غنی رونق جاں بنی، ان کی چشم غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جت کی گھنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم،
بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہیں لغزشیں، جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہیں لغزشیں، جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، نقش پا اس کا ہر موڑ پر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی